بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سردار عبدالباسط خان بلوچ صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور، آپ ممبر پنجاب بار کونسل بھی ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں۔ اگر ہم الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آپ نے 700 کی لیڈ سے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن جیتا ہے۔ تو آئیے قانون کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے اور آواز بہاولپور چینل کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارکباد سر۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ سر، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے۔ میرا پہلا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور متعدد مرتبہ آپ ملتے رہتے ہیں، اور آپ آواز بہاولپور کے نام سے جو آپ نے چینل بنایا ہوا ہے، اس میں بہت سارے دوستوں کو آپ موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے نا ڈیرہ غازی خان توسہ شریف سے میٹرک، اس کے بعد میں نے رحیم یار خان آ کر میں اپنے بھائی کے پاس میں نے وہاں سے ایف ایس سی اور بی ایس سی کی۔ اس کے بعد پھر میں نے ایل ایل بی کی۔ 96 سے میں لوور کورٹ کا وکیل ہوں۔ 98 سے میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں۔ اس کے بعد 2010 سے صدر بار ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان کا اللہ پاک نے مجھے عزت بخشی۔ 2014 میں ممبر پنجاب بار کونسل الیکٹ ہوا، اور 2018 میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنا۔ پھر میں نے ایل ایل ایم پی کیا، اور 2021 میں پھر ممبر پنجاب بار کونسل بنا، اور 21 میں ہی میں چیئرمین ایگزیکٹو پنجاب بار کونسل رہا۔ اور میرے دوستوں نے مجھے ہائی کورٹ کے لیے فورس کیا کہ آپ ہائی کورٹ کا الیکشن لڑیں۔ میں نے اپنے دوستوں کی حکم نامے پہ تعمیل کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ہائی کورٹ کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور میرے اللہ پاک کے کرم سے اور میرے دوستوں کی محبتوں سے میں جو ہے نا بھاری اکثریت سے جو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور کی جو جتنی ہسٹری ہے پریویس، اس میں سب سے زیادہ ووٹ میرے ہیں۔ اتنے ووٹ کبھی کسی نے نہیں لیے۔ یہ سب میرے ماں باپ کی دعائیں، میرے دوستوں کی دعائیں اور ان کی محبتوں کی وجہ سے ہے کہ میں اللہ پاک نے مجھے یہ عزت دی ہے۔ میں دعا گو رہتا ہوں اللہ پاک سے کہ مجھے اللہ پاک اس امتحان سے، یہ امتحان ہے، یہ ٹوائس ممبر بار کونسل ہونا اور صدر ہائی کورٹ ہونا، یہ بھاری ذمہ داری ہے۔ اس بھاری ذمہ داری سے دوستوں کے اعتماد پر پورا اترنے میں مجھے اللہ پاک سرخرو فرمائے۔ یہ جو عہدہ ہے، اس عہدے کی تکریم کی بھی حفاظت دیں، تاکہ اتنی بھاری اکثریت کی کامیابی جو ہے نا میں ان دوستوں کے اعتماد پر پورا اتروں۔ اچھا سر، میں آپ سے یہاں پہ سوال کروں گا کہ وکیل بننے کا شوق آپ کو خود تھا یا والد صاحب نے کہا کہ آپ نے وکیل بننا ہے؟ میں جو ہے نا سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ کرنے کے لیے۔ اچھا۔ تو میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، تو ان کی تیمارداری میں پھر مصروف ہو گیا۔ 2 سال انہی کے ساتھ رہا، کیونکہ میرے گھرانے میں وکالت تھی، میرے چچا، میرے کزنز، میرے بھائی۔ پھر ان کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے سائنس سے آرٹس میں آ کے وکالت کی۔ اچھا سر، ایز اے سینئر قانون دان، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، آپ ہائی کورٹ کے صدر بھی ہیں، ممبر پنجاب بار کونسل بھی ہیں۔ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھے وکیل میں وہ آنیسٹ ہو، وہ ٹورڈز لیٹیگنٹس جو ان کے موکلان ہیں ان کے ساتھ لائل ہو، اور اگر ہم اپنے پروفیشن میں ایمانداری کے ساتھ چلیں گے، لوگوں کے حقوق کا دفاع کریں گے دیانتداری کے ساتھ، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ وکیل کامیاب نہ ہو۔ یعنی کہ اپنے پیشے کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ رہنا، اور اپنا بریف تیار کرنا، اپنے کیسز کو اچھے طریقے سے تیار کرنا، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے پلیڈ کرنا، کیونکہ یہ انہیریٹڈ نہیں ہے۔ جو پروفیشن آف لا ہے یا وکالت ہے، وہ انہیریٹڈ نہیں ہے۔
موروثی نہیں ہے کہ میرے چچا، میرے والد، میرے بھائی ایڈوکیٹ ہیں تو میں جیسے حکیم ہوتے ہیں، جی یہ انہیریٹڈ نہیں ہے. اس میں پیک از آلویز ایمپٹی، یعنی کہ جو اوپر کی جگہ ہے نا وہ خالی رہتی ہے. جو بندہ محنت کرتا ہے اس پہ پہنچتا ہے. تو یہ لا کا جو پروفیشن ہے محنت کا پروفیشن ہے. جتنی محنت کریں گے، جتنی دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے، اتنی ہی مقام پائیں گے. سر، انصاف کی فراہمی کو پاکستان میں بہتر کرنے کے لیے ایز اے قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم خود اپنے ہم جو ہے نا وہ کام کریں جو درست ہیں. یعنی کہ ہمارے ایڈوکیٹس بھی ہیں اس میں جتنا بھی کام کر رہے ہیں اپنی بساط کے مطابق، لیکن اس میں اصلاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور جو نئے قانون بن رہے ہیں اس میں ہمارے جو بار باڈیز ہیں، جیسے بار ایسوسیشنز ہیں، تحصیل بار ایسوسیشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، یا بار کونسلز ہیں ہماری جو پروونشل، جن کو میں اسمبلی کہوں گا وکلاء کی، ان کے جو منتخب اراکین ہیں جیسے صدر، سیکریٹریز، بار کونسل کے ممبران پاکستان بار کونسل، پریزیڈنٹس ڈسٹرکٹ کورٹس، ہائی کورٹس، سپریم کورٹ، تو ان سب کی مشاورت سے قانون بنائے جائیں. اور قانون بھی جن میں عوام الناس کی بہتری ہو. قانون موجود ہیں بٹ کچھ اسپیشل قانون جو بنتے ہیں ان میں منیمائزیشن ہو جاتی ہے. ان میں حقوق کے دفاع کے لیے اب سوئی گیس کا لا بنا ہے جس میں اپیل نہیں ہے، جو ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ یعنی کہ جج کی عدالت میں دائر ہوتا ہے. اسپیشل جج ان کو نامینیٹ کیا جاتا ہے. ورنہ اس سے پہلے سول کورٹ میں کیسز دائر ہوتے تھے، پھر اسپیشل کورٹ میں آ گئے تو رائٹ آف اپیل ختم ہو جاتا ہے. پھر ان کی اماؤنٹ جمع کرانی ہے، جن کے جو بل کی اماؤنٹ ہے یا جو بھی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹس کی فارم میں، وہ بھی ساری کی ساری جمع کرانے کا حکم دیا جاتا ہے. قانون کے جو نئے قانون ہیں ان میں ترامیم کی ضرورت ہیں اور وہ مشاورت سے ہونی چاہیے ایسے فوجداری قوانین میں، دیوانی قوانین میں. تو میں مسلسل اپنے اسپیچز میں بھی کہتا رہتا ہوں، میں آج ایک بار پھر بھی عرض کیا. سر، ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ رول آف لا تو بنیادی ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری اسٹیٹ کے لیے، ہمارے لیے رول آف لا ہے تو پھر ہم سب ہیں. رول آف لا نہیں ہے تو پھر وہ جنگل کا قانون ہے. رول آف لا نہیں ہے تو پھر ہمارا ادارے اسٹریم لائن پہ نہیں چل سکتے. رول آف لا نہیں ہے تو پھر کوئی سویلائزڈ وے میں، سویلائزڈ نیشن کی صورت میں ہم نہیں چل سکتے. موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایز اے قانون دان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ موجودہ سیاسی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. آئے دن مقصد ہے جو آج کل جو افراتفری ہے وہ بالکل غلط ہے. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اس صورتحال کو. اس کے بعد میرے وکلاء بھائیوں پر جس قدر لوگوں کے گھروں میں وکلاء بھائیوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہے، چاہے تحریک انصاف سے ہے یا کوئی اور یعنی کہ تحریک طالبان سے ہے، ایون دین مسلم لیگ سے ہے، یا جو بھی جس جماعت سے جس وکیل کا تعلق ہے، اگر اس کو وداؤٹ بتائے کہ آپ کا کوئی جرم بتائے بغیر اس کو اریسٹ کر دیا جائے یا پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جائے کہ آپ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں اس کو کنڈیم کروں گا اور اس کی مذمت کروں گا. اس کے بعد میں جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے توقع کروں گا کہ وہ اس طرح کے اقدامات سے اجتناب کریں. ابھی حسان نیازی کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے. ہماری بار کونسل جو ہے بیرسٹر حسان نیازی، بار کونسل نے بھی کنڈیم کی ہے. ہم بطور پریزیڈنٹ ہائی کورٹ میں ان تمام اقدامات کو جو غلط ہیں ان کو میں کنڈیم کرتا ہوں. آپ صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور منتخب ہوئے ہیں. وکلاء برادری نے آپ کو منتخب کیا ہے، بھاری لیڈ سے آپ الیکشن جیتے ہیں. وکلاء برادری کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کرنا چاہیں گے؟ اس میں شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں نے، میرے دوستوں نے، میری برادری نے، میرے وکلاء، معزز وکلاء نے مجھے جس طرح عزت بخشی، اللہ پاک کے کرم سے عزت بخشی، اس کی تو کوئی تھینک یو تو ہے ہی نہیں. دعا کریں کہ میں اس آؤٹ کم میں، یعنی کہ ان کی محبتوں کے آؤٹ کم میں کچھ
یعنی کہ کر جاؤں. میں پہلے بھی میرے الیکشن منشور کا 2014 سے وکلا پروٹیکشن ایکٹ حصہ رہا ہے. 2014 میں جب میں نے الیکشن لڑا تھا تو میں نے یہ اپنا منشور پیش کیا تھا کہ میں وکلا پروٹیکشن ایکٹ منظور کراؤں گا. پھر 2014 میں الیکٹ ہونے کے بعد ہم نے ان کی قرارداد پیش کی پنجاب بار کونسل میں. پنجاب بار کونسل وہ قرارداد منظور ہو گئی ہاؤس سے، وہ رولز کمیٹی میں رہی. رولز کمیٹی نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اس میں رولز کمیٹی نے اس کے اندر جو بھی ترامیم تھی وہ کی. اس کے بعد پھر میں دوبارہ 2020 میں جب دوبارہ الیکٹ ہوا بطور چیئرمین ایگزیکٹو بھی میں نے اس لائر پروٹیکشن ایکٹ کو بار دیگر قرارداد کی صورت میں پاس کیا جو پاکستان بار کونسل گئی. لیکن جو لائر پروٹیکشن ایکٹ منظور ہوا ہے میرے خیال کے مطابق ویسے نہیں ہوا جیسا کہ ہم چاہتے ہیں. اس میں نئے آنے والے وکلاء کے لیے اسٹائپینڈ ہونا چاہیے، اور جو اولڈ ایج ایڈوکیٹس ہیں ان کے لیے پینشن ہونی چاہیے، اور ہماری سن سیٹس ہونی چاہیے، کیونکہ ہم پبلک پراپرٹی ہیں، پبلک ایٹ لارج کے لیے کام کرتے ہیں. ہم قانون کی عملداری میں رہتے ہیں. قانون کی عملداری کے لیے اپنے آپ کو نہ ہم جیلیں دیکھتے ہیں، نہ ہم مقصد جیسا بھی وقت ہونا ہم فیس کرتے ہیں. جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کرتے ہیں، رول آف لا کے لیے کام کرتے ہیں، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، بن تنخواہ ہم کام کرتے ہیں. تو میری آپ سے بھی اور میری اندر کی جو کیفیات ہے میں یہی بتا رہا ہوں کہ جو لائر پروٹیکشن ایکٹ ہے اس میں یہ بھی الحمدللہ کہ منظور ہو گیا ہے. جب پروٹیکشن ایکٹ منظور ہو گیا ہے تو اب اس کی فردر امینڈمنٹس جو ہے نا وہ ہو جائیں گی. ہم اس کے لیے پچھلے دنوں ہمارا پنجاب بار کونسل کا اجلاس ہوا. اس اجلاس میں ہم نے یہ چیزیں جو کمیاں تھیں اس ایکٹ میں وہ ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں، وہ ہماری منٹس میٹنگ کا حصہ بن چکی ہیں. اللہ پاک ہمارا یہ مشن جو ہے نا پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے وہ اس کی پوری تکمیل ہو، ہماری خواہش ہے. ہم اس کے لیے تگ و دو کریں گے، تگ و دو کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم اس ایفرٹس، اس تگ و دو میں کامیاب ہوں. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ سارا کا سارا انہی کا ساتھ رہا. انہی کی دعائیں ہیں تو پھر میں اس مقام پہ ہوں. جس دعاؤں کی وجہ سے میرے دوستوں کے دل مڑ گئے ہیں، دوستوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی ہے. وہ جن کے یہ ساری کی ساری دعائیں تھیں، ان دعاؤں کے ثمر میں تمام دوستوں نے مجھے منتخب کیا. ان کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا ہو گئی. بندہ ناچیز کو انہوں نے اس مقام پر کھڑا کیا. جتنی اللہ پاک کا انعام، رحمتیں، شکر گزاری سر سجود ہو کے ادا کروں وہ کم ہے. آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ ٹورازم کے حوالے سے جب سے بھی میں وکیل بنا ہوں نا تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. یعنی کہ صبح سے لے کے شام تک عدالتی ہے، کام کاج میں اس حد تک ہم مصروف رہتے ہیں. ٹورازم میں تو میں جا نہیں سکا کبھی بھی، ٹور کے لیے کبھی بھی نہیں جا سکا. جہاں تک ٹورازم کی بات ہے، ٹورازم ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہ فرصت کے اوقات میں ہو، وہ سکون کے اوقات میں ہو. وکالت ایسا ٹینسو پروفیشن ہے کہ اس پروفیشن میں بندہ اپنے آپ کو وہ کر دیتا ہے، مرج ہو جاتا ہے. جب وکالت میں اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، وکالت میں ہی ڈھل جاتا ہے، تو پھر باقی چیزیں جو ہے نا ان کی جو خواہش ہے وہ وکالت میں مرج ہو جاتی ہے. جہاں تک شہر کے اچھے، اسلام آباد بہت خوبصورت ہے، لاہور بہت خوبصورت ہے، جہاں ہم رہتے ہیں یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. سر آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ کھانوں میں سارے کھانے بہت اچھے ہیں، رائس بہت اچھے ہیں، سبزیاں اچھی ہیں، سارے اچھے کھانے ہیں، کوئی ایسے ایز اے اسپیشل کوئی چیز نہیں. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو، صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جو ہے نا اپنے وکلا بھائیوں کو، جو ینگسٹرز ہیں، ان کو محنت کی تلقین کروں گا کہ اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا وکیل بنانے کے لیے، ایک پیک تک لے آنے کے لیے آپ وہ محنت کریں. محنت میں عظمت ہے. اور یہ میں نے بار دیگر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ
انہیریٹڈ پروفیشن نہیں ہے. اس میں جو بندہ جتنی محنت کرے گا اس مقام تک، اس سے زیادہ مقام تک پہنچے گا. تو ینگسٹرز محنت کریں تو وہ مقام پا لیں گے جو اس وقت سینئرز کے پاس ہے. اور تمام میں اپنے محسن ایڈوکیٹس کا تھینک یو پے کروں گا جنہوں نے مجھے اللہ پاک کے کرم سے اس مقام تک پہنچایا ہے. اور میں دعا گو ہوں اللہ پاک سے کہ مجھے کچھ کرنے کی توفیق دے کہ میں اپنی برادری کے لیے کام آؤں. جی بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.